بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج غزل ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ حصہ غزل کی پہلی غزل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جی، اس شعر کا مفہوم ہے ہم فقیروں کی طرح اس دنیا میں آئے اور لوگوں کو خوش رہنے کی دعا دے کر جا رہے ہیں ہم۔ تشریح ہے، جب کوئی فقیر کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے آتا ہے تو اس کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا تو اس سے بھیک میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے یا پھر وہ خالی ہاتھ ہی وہاں سے لوٹ جاتا ہے، لیکن وہ اہل خانہ کے حق میں دعا ضرور کرتا ہے، چاہے اسے بھیک ملے یا نہ ملے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے دروازے پر اس کی محبت کی بھیک لینے آیا ہوں، اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ مجھے اپنی محبت کی بھیک دے یا نہ دے، میں ہر طرح سے اسے دعا ہی دوں گا۔ اگر میرا محبوب اپنی محبت میرے دامن میں ڈال دے تو میں اسے اپنی خوشبختی تصور کروں گا، اور اگر وہ مجھے ناکام و نامراد لوٹا دے تب بھی میں اس سے اس کا کوئی گلہ نہیں کروں گا، بلکہ میرے لب پر اس کے لیے دعا ہی ہوگی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی، اس کا شعر نمبر 2 ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ یعنی ہم جو کہتے تھے نا کہ میں تجھ بن نہیں جی سکتا، میں اس وعدے کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اس شعر کا مفہوم ہے، جو تمہارے بغیر نہ جینے کے دعوے کیے تھے اب ہم ان کو پورا کریں گے۔ اس شعر میں میر تقی اپنے محبوب سے وفاداری نبھانے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، میرا تجھ سے یہ وعدہ تھا کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، تو یہ حقیقت سے دور زبانی کلامی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ میرے سچے جذبات کی ترجمانی تھا۔ میرے وعدے کا ثبوت یہ ہے کہ اب تیری جدائی میں جان دے کر میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر کے جا رہا ہوں۔ اے محبوب، تیرا ہجر و فراق یعنی تیری جدائی ناقابل برداشت ہے، جسے میرا ذہن و دل قبول کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر کا وعدہ تھا کہ اگر محبوب نہ ملا تو وہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، اس لیے محبوب کی بے رخی نے عاشق کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد کروا دیا ہے، اور اسی وعدے کو نبھانے کے لیے شاعر دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ مفہوم ہے اس شعر کا، میرے نصیب میں ہی نہیں تھی شفا، ورنہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی اپنے دکھ درد کی دوا کرنے کی۔ شاعر میر تقی میر عشق کو ایک لا علاج مرض جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق جیسے مرض میں جو مبتلا ہو جائے اس کا علاج ناممکن ہے، اور میں ایسا بد نصیب انسان ہوں جو اس مرض میں مبتلا ہے، اور اس بیماری سے اب صحت یابی ممکن نہیں، کیونکہ میں اپنی حیثیت و استطاعت اور طاقت کے مطابق اس سے دور رہنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لا علاج اور مہلک بیماری میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے، اور اب شفا اور اس سے چھٹکارا نہیں ہے، یعنی کہ نہ اب شفا مل رہی ہے نہ میری اس سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اس کو میں نے آخری سانس تک سہنا ہے، کیونکہ میں نے دوا اور دعا میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر میری تقدیر میں شفا نہیں ہے۔ جی، اس کا چوتھا شعر ہے، جبیں یعنی ماتھا سجدہ کرتے ہی کرتے گئے، یعنی کہ میرا ماتھا مسلسل سجدے میں رہا، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے، یعنی ہم تیری بندگی کا حق ادا کر کے جا رہے ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا، ہم نے بے شمار سجدے کیے یہاں تک کہ عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تشریح، ہم انسان اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، غلام کا کام اپنے آقا کی بندگی کرنا ہے، بس ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اپنی ساری زندگی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان کو من و ان یعنی دل و جان سے پورے کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا ہم نے اس کی بجا آوری بہتر طور پر کی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ہم نے کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ دوسری طرف اگر اس شعر کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے محبت میں بھی توحید قائم رکھی، میں نے تیرے سوا کسی کو نہیں چاہا، ہمیشہ تیری ہر بات کو اپنے دل سے مانا، میری یہ محبت عبادت کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر تیرے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تو میں اسے صرف اپنی قسمت کی خرابی ہی کہوں گا۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے میرے دوستوں کی طرف سے کوئی غم اور دکھ نہیں ملا، لیکن میرے اپنوں نے ہی مجھے دکھ اور تکلیفیں دی ہیں۔ تشریح، شاعر میر تقی میر اپنے دوستوں سے پرخلوص رشتے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی رنجیدہ اور غمزدہ نہیں دیکھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بچے اور پرخلوص دوستوں کا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک سچا دوست اپنے دوست کی خوشی اور غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ چونکہ شاعر نے ہمیشہ نمکین زندگی گزاری ہے، زندگی کے مصائب و آلام اور پھر محبوب کی بے رخی کا غم، اس لیے شاعر اظہار تشکر کرتے ہوئے یعنی شکر کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میرے دوستوں کو خدا نے محبوب کی بے رخی کا داغ نہیں دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے دکھی دیکھ کر دوستوں کو بھی دکھ ہوگا۔
دوست ویسے تو دکھی نہ تھے، مگر میں نے اپنا داغ دکھا کر انہیں رنجیدہ کر دیا، اور اب اس داغدار دل کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جی اس غزل کا آخری شعر ہے، چھٹا اور آخری شعر۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ جی اس شعر کا مفہوم ہے، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ اے میرے دوست تم اس دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، تو میں نے کیا جواب دوں گا۔ یہ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ اب اس کی تشریح، یہ مقطع کا شعر ہے۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے۔ یہ شعر ساری غزل کی جان ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن انسان اس دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے شاید ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے، اسی آنے والے وقت کا کوئی فکر نہیں ہوتا، لیکن یہ سب سوچ غلط ہے۔ شاعر بھی آ کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میاں تم اس دنیا میں کس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، تو تم کن کاموں میں کھوئے رہے ہو، تو میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ جس کی تشریح آج مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کو کسی بھی سبجیکٹ پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کمنٹ باکس میں اپنا میسج چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا پرابلم کے اوپر آپ کو ضرور ویڈیو ملے گی۔ باقی اور بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ بھی چاہیے میرے چینل پر وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔